السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ ہم ایک بار پھر رمضان المبارک کی دہلیز پر کھڑے ہیں۔ سال 2026 کا یہ مقدس مہینہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ایک خاص تحفہ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اس سال ہم اپنی عبادتوں کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، اپنا ٹائم ٹیبل کیسے سیٹ کریں اور اس رمضان کو اپنی زندگی کا بہترین رمضان کیسے بنائیں۔ میرے عزیزوں، رمضان صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے نفس کو پاک کرنے کا مہینہ ہے۔ واقعی یہ اپنے نفس کو پاک کرنے کا مہینہ ہے۔ 2026 میں دنیا کی تیزی اور سوشل میڈیا کی مصروفیت میں یہ مہینہ ہمیں خود سے اور اپنے رب سے جڑنے کا موقع دیتا ہے۔ کامیاب رمضان کے لیے پلاننگ بہت ضروری ہے۔ صحابہ کرام کا یہ معمول ہوتا تھا کہ جب رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ آتا تو صحابہ اپنے بستروں کو اٹھا کر کے رکھ دیتے تھے۔ جی ہاں، صحابہ رمضان کی تیاری شعبان میں ہی کرنا شروع ہو جاتے تھے اور اپنا معمول دنیاوی طریقوں کو چینج کر دیا کرتے تھے، تبدیل کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ غفلت میں گزارنے والا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہی وہ مہینہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ سحری میں سنت کے مطابق سادہ اور توانائی بخشش غذا لیں۔ افطار کے وقت مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اس مقدس مہینے میں جتنا زیادہ ہو سکے کلام پاک کی تلاوت کریں، لیکن کلام پاک پڑھتے وقت اس چیز پر خاص توجہ رکھیں کہ آپ جہاں 2 پارے پڑھتے ہیں 1 پارہ پڑھیں، لیکن قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ قرآن کریم کو جلدی پڑھنے کے چکر میں الفاظ کو غلط پڑھیں اور معنی میں فساد ہو جائے، تو اس سے آپ گناہگار ہو جائیں گے، ثواب آپ کو نہیں مل سکے۔ اس کا خاص خیال رکھیں کہ قرآن کریم کو صحیح الفاظ کے ساتھ آپ پڑھیں، ٹھہر کر قرآن کو پڑھیں، جلد بازی نہ کریں، اس لیے کہ جب آپ جلد پڑھیں گے، جلد بازی کریں گے تو قرآن کے معانی میں فساد ہوگا اور آپ کی نیت ثواب کی تھی، لیکن آپ قرآن کو غلط پڑھ کر کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے قرآن کو بڑے آہستہ سے پڑھیں۔ اس مہینے میں سخاوت کی تو انتہا کر دیں، اپنے ارد گرد غریبوں مساکین کا خیال رکھیں۔ صدقہ صرف پیسوں کا نہیں ہے، بلکہ کسی سے مسکرا کر بات کر لینا یا کسی کی پریشانی دور کرنا یہ بھی صدقہ کہلاتا ہے۔ اپنی زبان کو غیبت، جھوٹ اور غصے سے پاک رکھیں، یہی روزے کا اصل مقصد ہے، جس کو اللہ نے کلام پاک میں فرمایا لعلکم تتقون۔ اے لوگوں، تم پر روزوں کو فرض اسی لیے کیا گیا تاکہ تمہارے اندر تقوی داری آ جائے، ورنہ اگر روزے میں بھوکا رہ کر بھی، روزے سے ہو کر بھی اگر ہماری زبان گالی سے نہیں رکی ہے، روزہ رکھ کر اگر ہمارے ہاتھ غلط کام سے نہیں رکے ہیں، ہماری نظریں بے حیا، ہماری نظریں غلط مناظر دیکھنے سے اگر نہیں رکی ہے، تو عزیزوں ان روزوں کا سمجھو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اللہ کی طرف سے رحمت بھرا مہینہ تو آیا، لیکن ہمارے ہاتھ پھر بھی خالی کے خالی ہی رہ گئے۔ اس لیے اپنے معاملات کو چینج کریں اور گناہوں سے اس مقدس مہینے میں زیادہ سے زیادہ بچنے کی کوشش کریں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس رمضان کی تمام برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری عبادتیں، روزے، توبہ قبول فرمائے۔